بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے خواتین کا مقام اور ان کے حقوق۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے سبق شروع کرتے ہیں۔ آج ثنا کے اسکول میں معمول سے زیادہ گہما گہمی تھی۔ گہما گہمی کا معنی ہوتا ہے رونق، دھوم دھام، چہل پہل، کوئی بھی میننگ آپ اس کا یاد رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسکول کے ہال کو بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ یہ سب اہتمام اس لیے کیا گیا تھا کہ سالانہ تقریری مقابلوں کا دن تھا، جس کا موضوع تھا خواتین کا مقام اور ان کے حقوق، یعنی معاشرے میں خواتین کا کیا مقام ہے اور ان کے کیا حقوق ہیں جو آج کل ان کو نہیں دیے جاتے۔ اسٹیج کے پیچھے دیوار پر شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا مصرع خوبصورت اور جلی حروف میں لکھا ہوا تھا۔ جلی حروف میں یعنی موٹے حروف میں لکھا ہوا تھا۔ وہ مصرع کیا تھا؟ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، یعنی وجود زن، زن کا معنی ہے عورت، یعنی عورت کے وجود سے تصویر کائنات، کائنات کی جو تصویر ہمیں نظر آ رہی ہے، یعنی یہ پوری دنیا، کائنات سے مراد دنیا، اس دنیا میں عورت کے وجود سے رنگ ہے۔ اگر عورت ہی نہ ہو تو یہ دنیا بغیر رنگ کے ہو جائے، یعنی بے رونق ہو جائے۔ تو رنگ سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ رونق۔ تلاوت کلام پاک اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریب کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلے کلام پاک کی تلاوت ہوئی، پھر اس کے بعد نعت رسول پیش کی گئی۔ اسٹیج سیکرٹری نے موضوع کا اعلان کیا اور اس کا مختصر سا تعارف بھی پیش کیا، اور پھر مقررین کو اسٹیج پر آ کر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی دعوت دی۔ مقررین سے مراد کون ہے؟ مقررین سے مراد مقرر کی جمع ہے، یعنی تقریر کرنے والے جو اسٹوڈنٹس تھے، ان کو اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی دعوت دی۔ سب مقررین طالبات نے نہایت مؤثر اور مدلل انداز میں اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ مؤثر یعنی اثر رکھنے والے انداز میں، اور مدلل کا معنی کیا ہے؟ دلیل۔ مدلل انداز یعنی ایسا انداز جو دلیل پر مشتمل ہو، ٹھیک ہے، دلیل پیش کرتے ہو، یعنی بغیر دلیل کے نہیں، جو بھی انہوں نے بات کی دلیل کے ساتھ کی۔ آخر میں جماعت ہشتم کی طالبہ ثنا کو اسٹیج پر آ کر اپنے خیالات کے اظہار کی دعوت دی گئی۔ ہشتم کا معنی ہوتا ہے 8، یعنی 8 کلاس کی طالبہ تھی، اس کا نام کیا ہے؟ ثنا۔ اس کو اسٹیج پر آ کر اپنے خیالات کے اظہار کی دعوت دی گئی۔ حاضرین نے حسب معمول تالیاں بجا کر اس کا استقبال کیا، یعنی اس کو ویلکم کیا۔ ثنا متعدد تقریری مقابلوں میں پہلا انعام جیتنے کا اعزاز حاصل کر چکی تھی۔ متعدد یعنی کئی تقریری مقابلوں میں اعزاز حاصل کر چکی تھی، پہلا انعام جیتنے کا یعنی انعام حاصل کر چکی تھی، ٹھیک ہے، عزت حاصل کر چکی تھی، انعام حاصل کر چکی تھی۔ آج بھی سب حاضرین جلسہ اس توقع کے ساتھ، یعنی اس امید کے ساتھ اس کی تقریر سننے کے لیے ہمتن گوش تھے۔ ہمتن گوش کا معنی کیا ہے؟ پوری طرح متوجہ تھے کہ وہ اس موضوع پر کما حقہ اپنے خیالات کا اظہار کرے گی۔ کما حقہ یعنی پورا مکمل طریقے سے، ٹھیک ہے، اس کا حق ادا کر کے اپنے خیالات کا اظہار کرے گی۔ ثنا نے اپنی تقریر کا آغاز کرتے ہوئے تاریخ کے اس دور کا حوالہ دیا جو دین اسلام کی ہدایت کی روشنی آنے سے پہلے سرزمین حجاز پر جہالت کی تاریکی کا دور مانا جاتا ہے۔ جی یہاں پر لفظ آیا ہے سرزمین حجاز۔ حجاز کا معنی کیا ہے؟ یہ عرب کا ایک علاقہ ہے، اس کو حجاز کہتے ہیں۔ تو اس دور کا حوالہ دیا جو جہالت کی تاریکی کا دور مانا جاتا ہے، یعنی وہاں پر کسی کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے تھے۔ اس دور میں کسی خاندان میں لڑکی کی پیدائش پر سوگ کا سماں طاری ہو جاتا تھا۔ سوگ کا یعنی غم کا، سماں یعنی حالت طاری ہو جاتی تھی، غم کی حالت طاری ہو جاتی تھی۔ بعض بد نصیب تو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے سے بھی گریز نہ کرتے تھے۔ زندہ درگور کرنا یعنی زندہ دفن کر دینا، گریز نہ کرتے تھے یعنی کتراتے نہیں تھے، اس سے بھی پرہیز نہیں کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ہر تاریک رات کے بعد روشن صبح آتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد، یعنی جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا 40 سال کی عمر میں، تو اس کے بعد جب دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی ہر سو یعنی ہر طرف پھیلنے لگی تو حالات میں یکسر تبدیلی نظر آنے لگی، ٹھیک ہے، پوری طریقے سے پوری طرح تبدیلی نظر آنے لگی۔
اب بیٹی کو خاندان کے لیے باعث رحمت اور اسے اپنے والدین کے لیے آخرت میں باعث شفاعت کی نوید سنائی گئی، یعنی خوشخبری سنائی گئی۔ نوید کا معنی ہے خوشخبری، اور یہ لفظ معنی نہیں ہوتا بلکہ معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نوید کا معنی کیا ہے؟ خوشخبری۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پرورش جس شفقت و پیار سے کی، اور امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا سے جس عزت و تکریم کا سلوک روا رکھا، وہ قیامت تک سب کے لیے بہترین مثال ہے، ٹھیک ہے۔ تکریم کا معنی بھی بیٹا ہوتا ہے عزت دینا۔ تو بہرحال امید ہے آپ کو یہاں تک سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگلا حصہ انشاءاللہ ہم کل کریں گے، نیکسٹ سبق میں کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔